بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے وہ قافلہ لوٹا جس میں حضرت زید بھی تھے اور ان کو مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے خرید لیا۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بڑا صدمہ تھا۔ اولاد کی محبت فطری چیز ہوتی ہے، چنانچہ وہ زید کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ چند اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ میں زید کی یاد میں رو رہا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے جو اس کی امید رکھوں یا مردہ ہے کہ اس سے مایوس ہو جاؤں۔ اے زید، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہیں نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو مجھے زید ہی یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے کو آتی ہے تو بھی اس کی یاد ستاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو بھی اس کی یاد کو بڑھاتی ہے۔ ہائے میرا غم اور میری فکر کتنی طویل ہو گئی۔ میں اس کی تلاش میں تیز رفتار اونٹ کو کام میں لاؤں گا اور ساری دنیا کا چکر لگانے سے باز نہیں آؤں گا۔ چلنے والے اکتاتے ہیں تو اکتائیں، مگر میں نہیں اکتاؤں گا۔ ساری زندگی اسی طرح گزاروں گا۔ ہاں میری موت آ گئی تو وہ اور بات ہے کہ وہ ہر چیز کو فنا کرنے والی ہے، خواہ ان کی کتنی امیدیں لگائیں۔ میں اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض یہ اشعار پڑھ کر روتے رہے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج پر جانا ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو پہچانا، باپ کی داستان سنائی اور شعر سنائے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں 3 شعر لکھ بھیجے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں مکہ میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید رضی اللہ عنہ کی باتیں ان کے والد کو سنائیں اور اشعار بھی سنائے، پتہ بھی بتایا۔ ان کے والد اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، آپ لوگ مسجد حرام کے رہنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ آپ قیدیوں کو رہا کراتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر اس کو رہا کریں، آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنی سی بات ہے؟ کہنے لگے جی بس یہی عرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا لو اور پوچھ لو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے کی تمہاری نظر ہے، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کرنا چاہتا جو خود نہ جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے استحقاق سے زیادہ ہم پر کرم کیا، یہ بات بخوشی منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تم کو اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو رہو اور ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے سمجھایا کہ زید آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں،
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بات دیکھی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز پسند نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ جواب سنا تو ان کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید کے باپ اور چچا یہ منظر دیکھ کر خوش ہوئے اور واپس چلے گئے۔ یہ تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی داستان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار و محبت سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پالا، ان کی پرورش کی اور ان کی تربیت کی، اور وہ تب جا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک بہادر صحابی بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان جیسے اخلاق اور ان جیسی بہادری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔